آپ نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کا جو اس وقت کے دور میں لوگ ایسی گمراہی کا شکار تھے کہ انہیں ضرورت تھی ایسی چیز کی کہ جو انہیں اس گمراہی سے نکال سکے. تو آج کل کے بھی دور میں دیکھا جائے تو فرقہ واریت اتنی ہے، تو کیا وہی دعا آج کے دور کے لیے بھی بالکل ویسے ہی اس کی حیثیت ہے؟ سورہ فاتحہ میں جو دعا کی گئی ہے وہ سیدھے راستے کی دعا ہے اور سیدھے راستے پر استقامت اور ثبات کی دعا ہے. تو یہ ضرورت جس طرح اس وقت پوری انسانیت کو تھی کہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ہدایت واضح ہو، آج اس ہدایت کو پانے کے لیے، اس کی طرف رجوع کرنے کے لیے اس دعا کی ضرورت ہے. تو جو اعلیٰ کلام ہوتا ہے اس کا ایک تو حقیقی پس منظر ہوتا ہے جس میں وہ نازل ہوتا ہے یا وہ صادر ہوتا ہے. اس کے بعد جس طرح آپ ایک شعر کو پڑھتے ہیں تو مواقع کے لحاظ سے پڑھتے چلے جاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اس کلام کو بھی اپنے لحاظ سے پڑھتے ہیں. اب جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو ہم گویا صحیح راستے کے شعور کی دعا کرتے ہیں، اس تک پہنچنے کی دعا کرتے ہیں، قرآن سے اس کو حاصل کرنے کی دعا کرتے ہیں اور اس پر ثبات و استقامت کی دعا کرتے ہیں. اس کی مثال بالکل ایسے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کے شروع میں جب وہ لکھی گئی ہے تو اس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ ہے کہ اللہ رحمان و رحیم کے نام سے پیغمبر اس قرآن کو پڑھ کر سناؤ. اب ہم کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں، ہم کوئی کام کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو جو ہمارا اس وقت کا ذہنی عمل ہوتا ہے اسی کے لحاظ سے ہم وہ کلمہ ادا کر دیتے ہیں. یہی معاملہ اس کا بھی ہو، یعنی ایک پہلو سے وہ بتایا جائے گا کہ کس پس منظر میں نازل ہوئی اور دوسرے پہلو سے ہم اس کی تلاوت کریں گے اپنے ذہنی عمل کے لحاظ سے.